السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو آپ نے تقریر سماعت فرمائی کہ جو دنیا ہے وہ مردار کی طرح ہے، اور جو اس کا چاہنے والا ہے اس کو کتے کی مثال دی گئی کہ وہ لالچی کتا ہے۔ جو دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے لیے دوڑتا ہے، اور یہ دنیا مردار ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی بھلائیوں کے لیے بہت سارے موقع عطا فرمائے۔ کبھی رب ذوالجلال نے شب معراج عطا فرمائی، کبھی شب برات عطا فرمائی، شب لیلۃ القدر عطا فرمائی، رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ بہت ساری اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیے، اور ہر مہینے میں ہر جمعہ عطا فرمایا، کئی ہفتے ہمیں عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ اس دین بھی میری رحمت کو پا کر کے مجھ تک پہنچ جائے، میری بارگاہ میں وہ توبہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے ایام میں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری شعبان کو آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رجب و شعبان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رجب و شعبان کے اندر مجھے برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں مہینے بڑے پسند ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کے اندر ہی رمضان کی تیاری کرنا، رمضان کا اپنے اندر جذبہ جگانا، اپنے اندر شوق پیدا کرنا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک
کا پہلے سے استقبال کرتے، ان کا انتظار کرتے، اور اپنی امت کو بھی یہی سبق دیا کہ رمضان کا استقبال کرے، احترام کرے۔ اب جب ہمیں معلوم ہے کہ رمضان آنے والا ہی ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آئے گا ہی، پھر ہمیں اس کا انتظار کرنا، اس کا استقبال کرنا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان سے محبت کرنا گویا اللہ سے محبت کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے اندر اپنے بندوں کے لیے بڑی رحمتیں اتاری ہے۔ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس کا احترام، اس کا استقبال، تو وہ تو وقت پہ آنا ہی ہے، لیکن یہ محبت کی نشانی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا وہ انتظار بھی کرتا ہے، اس کی طلب بھی رہتی ہے۔ جیسے آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی پسندیدہ آنے والا ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے وہ نکل گیا ہے، وقت پہ وہ پہنچنے والا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمیشہ اپنی گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، بلانے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے احترام، سارے اہتمام کرتے ہیں آپ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کو اس سے پیار ہے۔ تو ماہ رمضان شریف سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے اور لوگوں کو کہتے کہ وہ مہینہ تمہارے درمیان آنے والا ہے جو ایک فرض کا ثواب 70 گنا اللہ اس کے اندر بڑھا دیتا ہے، اس کی نفلی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت الفردوس کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ بھی اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھے، اور اسلام یہی تو سبق دیتا ہے کہ ہم پاکیزگی کو اختیار کریں، صفائی کو اختیار کریں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو ستھرا کریں، اس کی صفائی کریں، اور رمضان کا پہلے سے ہی انتظام کریں۔ خود خالق کائنات جل جلالہ، جس نے جنت الفردوس کو ایسی بنایا ہے کہ نہ کسی کان نے ایسا سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسی جنت دیکھی ہوگی کہ اگر وہاں پہ ہوائیں بھی چلے تو گرد و غبار نہیں، بلکہ وہاں کشتوری کی جو ہے خوشبو مہکتی ہے، وہ جنت ہے۔ وہاں پہ پانی کی نہریں نہیں، وہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنت کو ایسا بنایا ہے کہ ایسی جنت آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسا رب کائنات نے جنت الفردوس کو بنایا ہے، ہیرے جواہرات، چاندی اور سونوں سے اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر کرائی ہے۔ لیکن خود خالق کائنات کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک کہ آتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور خالق کائنات اس جنت کو سجاتا ہے، اس جنت کے اندر اور اس کی خوبصورتی کے اندر، اس کی زینت کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نہیں سجایا جاتا، اس کو سجانے کے لیے ایک مہینہ نہیں لگتا، بلکہ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی جنت کو سجانے کے لیے فرشتے 1 سال تک تیاری کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ جنت کو سجا لیتے ہیں پورے سال محنت کر کے، پھر اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام ریحان ہے، جو روزے دار ہے اللہ تعالیٰ وہ صرف روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کھولے گا، اور اس سے وہی لوگ جائیں گے جو روزے دار ہوں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان کے اندر جو ہے آپ تقریر فرماتے اور لوگوں کو آپ جو ہے کہتے کہ آپ پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کریں، رمضان کا ادب و احترام کریں، رمضان کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اپنے ذہن کو بنائیں، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم رمضان سے پہلے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دیں، رمضان سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کر دیں، تاکہ یہی عادت رمضان کے اندر ہماری وہ مدد کرتی نظر آئے۔ یہی عادتیں ہمیں جو ہے ہمارے لیے تھکان نہیں، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارا شوق اور بڑھ جائے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور رمضان آ گئی تو لازم ہے کہ انسان کو پھر اس کا نفس بہکاتا ہے اور وہ نفس کہتا ہے آج نہیں کل سے ہی جو روزہ رکھ لینا، آج قرآن نہیں کل ہی قرآن کھول لینا، اور ایسے کرتے کرتے دن گزر جاتے ہیں اور آدمی پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، پھر افسوس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہی بندے کو چاہیے کہ ساری تیاری کرتا رہے، قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھتا رہے، وہ درود و سلام کی جو ہے عادت ڈال دے، وہ نماز کی جو ہے وہ پہلے سے ہی عادت ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ تعلیم دی کہ رمضان کا ہم پہلے سے استقبال کریں، ہم پہلے سے اس کا انتظار کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک جو ہے نصیحت بھی ہے، اور اس کے اندر کافی حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا ادب و احترام کریں، اس کے آنے سے پہلے ہم استقبال کریں، لیکن ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ جو لوگ رجب و شعبان کے مسلسل روزے رکھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھے ہیں، ساتھ میں رمضان کو بھی ملا لیں گے، لیکن اگر کوئی بندہ چاہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہم 2 دن پہلے روزہ رکھ لیں تو یہ چیز کو منع کیا گیا ہے، یہ ہماری طرف سے زائد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو جو ہے روزہ رکھتے تھے، لیکن اس فشر یہ نہیں کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے آپ نے 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو رمضان سے پہلے ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر ہم پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے تو ہمیں نہیں بنانا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے فرمان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے عطا فرمائے 30 یا 29 روزے، لیکن ہم اپنے آپ سے ان روزوں کے اندر اور اضافہ کر دیا کہ ہمیں اسے 31 کر دیا، 32 روزے کر دیا۔ اس لیے اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ سے روزہ نہ بنائیں، بلکہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہی ہم روزے رکھیں۔ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم چاند کو دیکھ کر کے اپنے مہینے کا آغاز کریں، تو ہم اپنی طبیعت سے نہیں کر سکتے کچھ بھی، ہم اللہ کے حکم سے ہر کام کو کریں گے اور اسی کے اندر اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے، وہ صبح کے وقت روزہ بہت جلدی بند کر لے تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم ایک طرح کا ہے۔ اس لیے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخری وقت میں جب ٹائم ختم ہو اس کے 10-15 منٹ پہلے سے وہ روزہ بند کر لے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں بس 3 بجے سے ہی شہری کر کے سو جاؤں پھر پڑھوں گا، تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے جو روزہ ہمارے لیے جو فرض کیا ہے اس کا ٹائم مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ صبح صادق سے لے کر کے جیسے ہی روزہ کا شہری ختم کا وقت ہے وہاں سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اتنی دیر بھوکے پیاسے اللہ کی رضا کے لیے رہیں۔ تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو ہم روزوں کو جلدی کھولتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے روزہ نہیں کھولا تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس لیے ہم جلدی کھول دیتے ہیں۔
اب یہ جب بات معلوم ہے کہ اذان ہوتے ہی ہمیں روزہ کھولنا ہے تو یہ حکم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سحری بھی اس وقت بند کرے جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 4-5 بجے جیسے ہی وقت نہیں ہوا اس سے گھنٹوں پہلے جو ہے ہم سحری کو بند کر لیں اور اپنے آپ کے اوپر بوجھ بنائیں، تھکان محسوس کریں، اور یہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ دوسری مثال سمجھیے، آپ کہیں گے کہ بھائی کوئی برا کام تو نہیں ہے، لیکن ہر اچھا کام بھی کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہم اپنی طبیعت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، قانون دیا ہے، اس قانون سے پر چلنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور جو اپنے نفس اپنی طبیعت پہ چلتا ہے وہ اپنے نفس کا غلام ہے، نہ کہ وہ اللہ کا فرما بردار جو ہے بندہ ہے، وہ وفادار نہیں ہے۔ مثال سمجھیے کہ بھائی نماز پڑھنا اللہ کی عبادت بڑی افضل عبادت ہے۔ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، اب دل چاہ رہا ہے، طاقت ہے، موڈ بنا ہوا ہے، آپ سوچے کہ لاؤ میں اور 1 رکعت ملا لیتا ہوں، تو آپ سجدہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کو تو آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، آپ جو سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے وہ اللہ ہی کی تعریف کریں گے، لیکن آپ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایسے کرنے سے آپ کی جو 4 رکعت ہے وہ بھی گل ہو گئی، وہ فاسد ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، آپ نے نماز کی مذاق بنا لیا۔ بھائی کیسے مذاق بنا لیا؟ ہم نے تو اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے، چلو بھائی یہ جو ہے مطلب کہ میچ نہیں آتا، 2 کر کے میچ آ رہا ہے، تو آپ نے اس کی جگہ پہ اور 1 رکعت بڑھا لی اور آپ نے 6 رکعتیں پڑھ لی، کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ہر عقل والا، ہر کوئی آدمی کہے گا نہیں بھائی 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نے اضافہ کر دیا، 2 رکعت والی سنت تھی اس کے اندر آپ نے 4 ملا دی، اب وہ 4 بس 4 گئی آپ کی، 2 بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ 4 جو ہم نے پڑھی اس کی جگہ 2 اور ملا دی ہم نے تو 6 رکعتیں کر لی، ہم نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، کوئی ہم نے حرام کام تو نہیں کیا ہے، بس ہم نے ایک اچھا کام کیا، موڈ بنا ہوا تھا، طاقت تھی ہمارے پاس، جذبہ تھا، شوق تھا، ہم نے عبادت کو اور زیادہ کر لیا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو ہر بندہ کہے گا کہ بھائی تیری نماز تیرے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، اللہ وہ نماز چاہتا ہے جو اس کے محبوب نے ادا کی ہے، وہ نماز کو چاہتا ہے جو اللہ کے محبوب نے ادا کی، اور اللہ کے محبوب نے وہ ادا کی جو خدا چاہتا ہے۔ تو خدا 4 رکعت چاہتا ہے تو آپ 5 اور 6 نہیں کر سکتے، تو آپ کی نماز قبول نہیں۔ اس طریقے سے ہم دین کے معاملے کے اندر بھی جو ہے اپنی طرف سے ہم زیادہ کچھ اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے، اور شیطان جانتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کو اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا ہے، سنہرا موقع ہے، اللہ خوش ہے، بندہ عبادت کے لیے بھی نکل آیا، اللہ نے اس کے اوپر اپنی رحمت خاص رکھی ہے کہ اب وہ بندہ عبادت کی طرف آئے گا۔ اب میں تو اسے بگاڑ نہیں سکتا، رب جسے بنائے اسے میں بگاڑ نہیں سکتا، اب میں کیا کروں؟ تو اب جو ہے شیطان اس عبادت سے آپ کو نہیں روکے گا، اس عبادت کے اندر آپ کو وہ تھکائے گا، آپ کے لیے وہ بوجھ بنا دے گا، اور آپ کو اس طریقے سے تھکائے گا کہ تھکان بھی ہوگی اور اللہ کی ناراضگی بھی ہو جائے گی۔ تو جو بندہ اپنی مرضی سے روزہ کو پہلے سے ہی بند کر دے، گھنٹوں گھنٹے پہلے، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ بغیر مجبوری کے جان بوجھ کر کے اگر یہ سوچے کہ روزہ اتنا بڑا ہے تب تو بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا۔
تو روزے کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بڑی بڑی راتیں عطا فرمائی ہے. اس راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان راتوں میں نمازیں پڑھیں، ان راتوں میں ہم درود کی تسبیح پڑھیں، ہم ان راتوں میں قرآن پڑھیں. اب شیطان کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اسے بلایا ہے، اللہ نے توفیق دے دیا ہے، اب یہ بندہ مسجد میں جائے گا، اب اللہ کی عبادت کرے گا، اب مجھے روکنا تو کیسے روکوں میں؟ تو اب جو ہے اسے ایسے راستے بتائے گا جو جائز کے راستے ہوں گے، لیکن وہ جائز کے راستے جو ہوں گے وہ ہماری طبیعت کے راستے ہوں گے، ہماری مرضی کے راستے ہوں گے، اور جو ہماری مرضی کے راستے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کے صحابہ نے کیا ہے، ان کے صحابہ نے نہیں، تبع تابعین نے کیا ہے، ہمارے ائمہ نے کیا ہے. جب آپ کو کہیں سے دلیل ہی نہیں مل رہی ہے، وہ کام جاہلوں والا کام ہے، وہ ان پڑھ والوں کا کام ہے، وہ نفسانی کام ہے، تو اس کے اندر اجر نہیں، جو آپ نے اجر و ثواب کیا ہے وہ بھی آپ کا بیکار ہو جائے گا. تو یہ ایک طرف سے شیطان بھی ہمارا دشمن ہے اور ایک طرف سے ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس سے اور شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ طریقے بتائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں، اس کا شوق پیدا کریں. شوق پیدا کرنے کا مطلب کہ ہم اپنی طبیعت کو اس طرف لائیں، ہم قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں، ہم نماز پڑھنے کا ماحول بنائیں، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں، عادت بن جائے گی، نفس اس کی طرف جو ہے جھک جائے گا. اب رمضان ہمارے لیے پھر آسانیاں پیدا ہو جائے گی. اور ایک طرف تھا شیطان. اب وہ جو شیطان تھا وہ تو رمضان کے اندر قید ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے زنجیروں سے اسے جکڑ لیتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی بہت سارے بندے ہیں جو رمضان کے اندر بھی وہی گناہ کرتے ہیں جو عام دنوں کے اندر گناہ کرتے ہیں. ہم آپ یہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو عادت ہماری بنی ہوئی ہے رمضان سے پہلے ہے وہی رمضان کے اندر ہے. ہمیں تو ایسا فرق نظر نہیں آتا ہے کہ شیطان قید ہو گیا ہو اور ہمیں کچھ محسوس ہوا ہو کہ اب جو ہے شیطان ہے نہیں اور ہم نیک بن گئے. جو ماحول پہلے تھا وہی ماحول رمضان کے اندر نظر آتا ہے، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، روزے بھی چھوڑتے ہیں. تو ایسا تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو کون سی چیز ہے جو ہمیں بہکا رہی ہے، کون سی چیز ہے ہمیں بلغلا رہی ہے، ہمیں اپنے راستے سے لے جا رہی ہے؟ وہ شیطان سے بڑھ کر کے اگر کوئی چیز ہے وہ ہمارا نفس ہے، نفس امارہ. ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان سے زیادہ ظالم اور اس سے زیادہ وہ ڈھیٹ ہے جو ہمیں گناہ کی طرف بلغلاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ شیطان ہی ہوگا جو ہمیں بلغلاتا ہوگا. تو یہاں پہ سوال ہے کہ اگر شیطانی انسان کو بلغلاتا ہے، انسان کا نفس، انسان کی سوچے، اس کا نفس جو غالب ہوتا ہے اسے نہیں بلغلاتا، تو آپ بتائیے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ شیطان ایک نیک انسان تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ فرشتوں کا استاذ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کون سی چیز تھی جس نے اللہ کی نافرمانی کرنے پہ اسے مجبور کر دیا؟ اور مجبور ہو کر کے اس نے جو ہے بلکہ اپنی مرضی سے جو ہے اس نے یہ کام کر لیا. وہ کون سی وجہ تھی؟ شیطان کے بعد دوسرا شیطان تو تھا نہیں جو اس شیطان کو بہکائے، اس شیطان کو اپنے چنگل کے اندر لے کر کے پھنسائے. کوئی شیطان تھا نہیں، اچھا ماحول تھا، لیکن کس چیز نے اسے بہکایا تھا؟ تو اس چیز
جس چیز نے اسے بہکایا تھا اسے نفس کہتے ہیں۔ شیطان کے نفس نے بہکایا اور اس کے نفس نے کہا تو آگ سے بنا ہے، آدم مٹی سے بنے ہیں، اے اللہ تو کہ تو میں تجھے سجدہ کر لوں، آدم کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو بہکانے والا کون ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ یہ نفس جو ہے انسان کو بہکاتا ہے، تو شیطان تو قید ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا نفس ہم پہ کتنا غالب ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ شیطان کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اتنی شیطانیت ہم اپنے اندر پیدا کر لی ہے، اتنا ہم نفس کے غلام بن گئے کہ شیطان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے۔ ہم آٹومیٹکلی اپنے نفس کے ایسے غلام ہیں کہ ہم خود بخود گناہ کے اوپر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی طبیعت پہ ہم چلتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ پھر فرماتا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ نفس جو ہے وہی برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ان النفس لامارۃ بالسوء، جو ہمارا نفس ہے وہی جو ہے ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان وہی رب ہے جو ہم پہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کا ہی حکم دے گا، ہمیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ تو جو ہے اچھائی کر، تو اچھائی کے راستے پہ چل۔ وہ کبھی نفس ہمیں یہ حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں اپنے کو، اس کو، نفس کو جو ہے مٹانا ہے، اس سے ہمیں جنگ کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم جنگ اصغر سے جنگ اکبر کی طرف آئے، یعنی چھوٹی جنگ ہو گئی، اب ہمیں بڑی جنگ کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو جنگ تھی یہ سب سے بڑی جنگ تھی، اس سے بھی بڑی جنگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس سے بھی بڑی جنگ ہے جو اپنے آپ سے کرنی ہے، اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے، اپنے آپ کے خود سے جنگ کرنی ہے، وہ میدان کے جنگ سے بڑی جنگ ہے۔ اس کا مطلب کہ اپنے نفس سے جنگ کرنا یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر 3 مخلوقیں پیدا کی۔ ایک مخلوق ہے فرشتے، ایک مخلوق ہے وہ ہے انسان اور جنات، ایک مخلوق ہے جانور۔ یہ 3 مخلوقات ہیں، ان کے اندر سے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نفس نہیں دیا ہے۔ اور جو انسان ہے اللہ رب العزت نے عقل بھی دی اور اللہ رب العزت نے انسان کو نفس بھی عطا فرمایا۔ اور رہی تیسری مخلوق وہ ہے جانور، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نفس دیا ہے۔ اب فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، عقل ہے، تو اپنی عقل سے، اللہ کے فضل سے وہ عبادت ہی عبادت کر رہے ہیں، وہ نافرمانی ایک ذرہ برابر بھی نہیں کر رہے، کیونکہ نفس اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور ایک ہے جانور جس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس نفس ہی ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی عقل سے کام لے ہی نہیں سکتے، عقل دی ہی نہیں اللہ نے اسے۔ اور ایک انسان ہے جس کے پاس عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی عقل سے اچھائی کر لیتا ہے
اور اپنی عقل کا صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہے جو ہمیشہ عبادت کے اندر لگی ہوئی ہے، لیکن اس فرشتوں سے بھی بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے اگر کسی کو، تو وہ انسان ہے جسے فرشتوں سے بھی زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس عقل ہے، نفس نہیں ہے، اس لیے گناہ سے بچے ہیں، اور یہ انسان ہے جس کے پاس نفس بھی ہے، عقل بھی ہے، نفس کو کچل کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے افضلیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندے نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، نفس کا غلام بن گیا، جب نفس کا غلام بن گیا اور نفسانی خواہشاتوں کے اندر لگ گیا تو اتنا گھٹیا انسان ہو جاتا ہے کہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل یہ انسان ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے جو اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، اور اگر نفس کا غلام بن گیا تو اتنا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جانور سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ سب درست کر آگے آ جائیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے ہی اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت ہے روزہ کی، وہ نعمت ہے رمضان کے مہینے کی، جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی کہ یہ انسان جانور نہ بنے بلکہ یہ افضل انسان بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کرمنا بنی آدم کا تاج انسان کے اوپر رکھا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات، سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائی ہے۔ جب اللہ نے سب سے افضل اچھی مخلوق انسان کو جب بنایا ہے تو پھر وہ بگڑ جائے اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ بھی رکھا ہے، اس کا علاج بھی رکھا ہے کہ میرے بندے جہاں نفس تجھے دیا ہے، یہ میری حکمت ہے کہ میں نے تجھے دونوں چیزیں دیا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر میں نے جو تیرا انعام رکھا ہے وہ بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیز دیا ہے اور اس کا توڑ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کا توڑ کیا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ انسان کو روزہ رکھنے کا حکم دے کہ تم بھوکے رہ جاؤ، پیاسے رہ جاؤ؟ ارے وہ تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا رحیم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جس خدا نے تمہیں 9 مہینہ دیا، باپ کی پشت میں تھے تب بھی جب وہ کیٹانو کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ باپ کی پشتوں کے اندر بھی تمہاری حفاظت کی ہے، ماں کے رحم کے اندر بھی تمہاری حفاظت کی ہے، اور تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، وہاں کھلاتا پلاتا ہے۔ تو رب کو کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر حکم دے کہ میرے بندے تو روزہ رکھ، اور روزہ نہ رکھا تو اس کا عذاب ہے تیرے جہنم، اور اللہ حکم بھی دے اور اپنے بندے کو پھر جہنم میں بھی ڈالے، اور اللہ کہے کہ میں غفور الرحیم، ان ربی غفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، وہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، تو ایک طرف عذاب کا حکم دے اور ایک طرف ہم سے محبت کرے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ماں کے شکم میں دیا اور بعد میں جو روزہ کا حکم دیا ہے، اس کے اندر حکمت ہے کہ ہم نے جو تم کو رمضان کا مہینہ دیا، جو بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے تھا تاکہ میرے بندے تیرا نفس امارہ جو ہے، تیرا نفس ہے، وہ کنٹرول کے اندر تیرے آ جائے اور تو میری رضا سے اپنی زندگی گزارنے لگ۔ حلال چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہے لیکن ہم کھاتے نہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ رب ناراض ہو جائے گا۔ تو ہمیں رمضان سکھا رہا ہے بندے جب جائز چیز تو نہیں کھاتا ہے، کیوں نہیں کھاتا ہے؟ کوئی دیکھتا بھی نہیں، کوئی بولے گا بھی نہیں، پھر بھی تو نہیں کھا رہا ہے، کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ حلال ہے، حرام نہیں ہے، پھر بھی نہیں کھا رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔
تو رمضان سکھا رہا ہے جب اللہ ناراض ہو جائے گا کیا رمضان میں ہی ناراض ہوگا؟ وہ تو ہمیشہ غلط کاموں سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ ہماری تربیت فرماتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے تاکہ بعد میں بھی گناہ کرنے سے ہم ڈریں اللہ سے. اور نفس ہے جو اللہ رب العزت نے یہ جو نفس کو پیدا کیا, عقل کو پیدا کیا, یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نفس اور عقل دیا ہے, یہ نفس اور عقل دینے کے اندر یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو عقل دیا, ایک کو نفس دیا جانوروں کو, ایک کو دونوں چیز دیا. تو اس کے اندر ہمارا جنت اور جنت کا جہنم کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو عقل دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا اور عقل سے پوچھا, اے عقل بتا تو کون ہے, میں کون ہوں؟ تو عقل نے جواب دیا, اے اللہ, اے میرے معبود, میرے رب, تو رب ہے, میں تیری مخلوق ہوں. تو ہے, تو ارحم الراحمین ہے, میں تیری مخلوق ہوں, تو نے مجھے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا, پیدا کیا, سامنے لایا اور نفس سے پوچھا, اے نفس تو بتا تو کون ہے, میں کون ہوں؟ اب نفس نے جواب دیا, اے اللہ, تو ہے, میں ہوں. یہ نفس کے اندر جو میں آیا ہے وہ اس وقت سے آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کر دیا, رب پوچھ رہا ہے, جس نے پیدا کیا ہے وہی نفس کہہ رہا ہے, اے اللہ تو ہے, میں ہوں. نفس نے نہیں کہا میں تیرا بندہ ہوں. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں گویا وہ اپنے نفس کو اپنا رب مان رہے ہیں, اپنے نفس کو خدا مان رہے, اس کی پیروی کر رہے ہیں. تو نفس نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ میں ہوں, تو ہے. تو اللہ ناراض ہوا, میں نے تجھے پیدا کیا اور کہہ رہا تو ہے, میں ہوں, میں کچھ ہوں. اپنے آپ کو بندہ, اپنے آپ کو کمزور نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے عقل کو عزت سے نوازا, کیونکہ اس عقل نے کہا یا اللہ تو میرا رب ہے, میں تیری مخلوق ہوں. اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور عقل کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا, انعام دیا, عزت عطا فرمائی. اور نفس نے جب کہا کہ میں تو اللہ نے اسے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, ایسا ذلیل کر دیا کہ اللہ نے اس کے اندر ذلت ہی ذلت ڈال دیا. اب یہ انسان کو دونوں چیز عطا فرمائی, عقل بھی دی اور نفس بھی دی. اب دونوں چیز ہمارے پاس ہے, عقل بھی ہمارے پاس ہے, نفس بھی ہمارے پاس ہے. اب دیکھیے اللہ نے جسے عزت دیا ہے اس کو دنیا میں اللہ عزت کیسے عطا فرماتا ہے, اور اللہ نے ذلت دیا ہے دنیا میں اسے ذلیل کیسے کرتا ہے. یہ تو دنیا کی مثال آپ کو دکھے گی, اور آخرت کے اندر بھی مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ عقل کو اللہ نے عزت کتنی عطا فرمائی اور نفس کو اللہ نے ذلیل کیسے کر دیا. اب دنیا میں مثال سمجھیے, آپ کے پاس عقل ہے, آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا, آپ نے ایجوکیشن حاصل کیا, آپ کو عزت مل گئی. عقل کا استعمال کیا تو کیا کیا, عقل کی بات کو آپ نے مانا, عقل کی پیروی کی, عقل کو اپنا دوست بنایا. جو دماغ نے کہا, سوچ نے کہا کہ یہ اچھائی ہے, اس کی طرف چلنے لگے تو آپ کو عزت مل گئی. کبھی آپ وکیل بن گئے, کبھی ڈاکٹر کبھی بن گئے, کبھی پروفیسر بن گئے, کبھی مولانا مفتی علامۃ الدہر بن گئے, پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. اب جو عزت مل رہی ہے وہ کس بنا پہ مل رہی ہے, عقل کی بنا پہ مل رہی ہے. آپ نے عقل سے دوستی کر لی, آپ کو مل گئی. اس طریقے سے حلال و حرام کی جو چیزیں تھی اس کے اندر عقل نے کہا یہ غلط ہے, آپ نے عقل کی بات کو مان کر کے غلط چیز کو چھوڑ دیا اور آپ نے اچھائی کو پکڑ لیا, معاشرے کے اندر آپ کی عزت بنی ہوئی ہے. اس طریقے سے عقل کی نے آپ کو کہا کہ صبح اٹھنا ہے, کاروبار کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. آپ نے عقل کی بات کو مان کر کے صبح اٹھ گئے, کاروبار کیا, آپ کے پاس دولت آئے, عزت مل گئی. کس بنا پہ؟ اللہ رب العزت نے روزے
جزا کے وقت اس کو عقل کو عزت عطا فرمایا تھا، اور جو عقل کے اوپر جو چلتا ہے اللہ اسے بھی جو ہے، عقل ہمارے پاس ہے، اس کی بدولت اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے خلاف اب چلے کہ اب جو ہے نفس ہے، نفس نے ہمیں کہا یار پڑھنے جائے گا کیا ملے گا، چل دوست کے ساتھ گپے شپے لگا لوں، اپنا وقت ضائع کر دیا۔ کیا ہوا؟ باپ کی ڈانٹ کھائی، ذلیل ہو گیا، استاذ کی مار کھائی، ذلیل ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب کاروبار نہیں مل رہا ہے، دھندے کرنے کے لیے ایجوکیشن کی وجہ سے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، ذلت کی روٹی کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ کون ذلیل ہو رہا ہے؟ انسان کی شکل کے اندر ہمارا نفس ذلیل ہو رہا ہے۔ جو ہے اللہ نے عقل کو عزت دیا تھا اور نفس کو ذلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور دونوں چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم عقل کے اوپر چلے، عقل جو ہمیں کہہ رہی ہے، اور وہ عقل وہ جو کام کہے جو نبی اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر عقل اپنی بات چلائے تب بھی دھوکہ کھا جاؤ گا، اس لیے کہ عقل کو بہکانے والا پھر نفس ہے، پھر عقل کو بہکانے کے لیے پھر شیطان ہے، جو عقل کو کہہ رہی ہے ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کے پاس بھی عقل تھی لیکن وہ بہک گیا۔ تو عقل کو جو ہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں کرنے دینا ہے، عقل کو پھر ہمیں کسوٹی پہ گھسنا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کہیں گے اس کے اوپر چلیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اس طریقے سے آدمی جو ہے ذلیل ہوتا ہے۔ نفس نے ہی کہا تھا یار رات کو گپے شپے لگا لے، لمبی رات گزار لے، اور رات جو ہے وہ دوستوں کے اندر گزاری، اور صبح کے وقت کاروبار پہ نہیں گیا، باپ کے سامنے ذلیل ہو گیا، بیوی کے سامنے ذلیل ہو گیا، بچوں فیملیوں کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ نفس کے آپ غلام بن گئے۔ اس طریقے سے ہزاروں مثال آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ نفس کے اگر آپ غلام بنیں گے، نفس کی باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ نفس نے اللہ کو کہا ہے اے اللہ تو ہے، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا، اور اگر ذلیل چیزوں کے ساتھ دوستی رکھ کر کے اپنی زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں بھی ذلت حاصل کرنی پڑے گی، اور عقل کے اچھے راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کے سامنے اس دونوں چیزوں نے کہہ دیا، عقل نے کہہ دیا اے اللہ جو ہے تو میرا رب ہے، نفس نے کہہ دیا کہ میں ہوں تو ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقل کو کہہ دیا ٹھیک ہے تو نے میرا رب مان لیا، میں نے تجھے عزت عطا فرما دی۔ اب جو نفس تھا اس نفس کو انسانوں کو دینا تھا۔ اب اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ جب انسان کو ایسا بڑا دشمن دے دے گا تو یہ پیار کیا ہوا؟ کوئی آدمی آپ سے محبت کرتا ہو، آپ سے پیار کرتا ہو، اور آپ کے جیب میں ایک بم ڈال دے، یہ محبت ہے کوئی؟ یہ پیار ہے؟ معلوم ہے کہ یہ ڈینجر چیز ہے، معلوم ہے کہ یہ دوائی کی شیشی ہے، اگر زہر کی شیشی آپ کے جیب میں کوئی رکھنے کے لیے دے دے انسان غصے میں آئے گا، کبھی نہ کبھی پی لے گا۔ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ زہر کی دوائیوں کو گھر سے نکالی جاتی ہے کہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے اور کوئی اسے پی نہ لے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ جب اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نفس کیوں اتنا ڈینجر ہمیں عطا کر دیا؟ چاہیے تو تھا ہم کو نفس اللہ نہ دیتا، لیکن اللہ نے پھر نفس کو کیوں دیا؟ اللہ نے ڈینجر نفس ہمیں نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میرے فرشتوں اسے اٹھاؤ اور جہنم کے اندر 100 سال تک اس کو سزا دو کہ اس نے میرے سامنے کہا ہے میں ہوں، اسی لیے جہنم کے اندر ڈال دو۔ فرشتوں نے نفس کو اٹھایا، جہنم کے اندر ڈال دیا، 100 سال تک نفس کو جلایا گیا، کسوٹی پہ رکھا گیا، اس کو اوپر جو ہے ظلم کیا، اس کے اوپر جو ہے سزائیں دی گئی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا نفس کو اٹھا کر کے پھر میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ فرشتے لائے نفس کو کھینچ کر کے، اور اللہ نے پھر پوچھا اے نفس بول میں کون ہوں، تو کون ہے؟ اب نفس نے وہیں اپنا نخرہ دکھایا، اے اللہ تو ہے، میں ہوں۔ اللہ اور جلال میں آیا، کہا میں پیدا کرنے والا میں ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں؟ اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں پیدا میں نے کیا ہے تو میں جانتا ہوں اس کی اوقات کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ یہ تو مجھے دکھانا تھا انسان اور فرشتوں کو کہ جو انانیت، جو گمنڈ جو پیدا ہونے لگتا ہے وہ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں
کہ اللہ سامنے موجود ہے پھر بھی نفس کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ جانتا ہے میں اپنے آپ سے پیدا نہیں ہوا ہوں, یہ خالق کائنات مجھے پیدا کرنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ پیدا میں ہو گیا, کیسے ہو گیا اسے معلوم نہیں تھا, لیکن وہ جانتا ہے میرا بس نہیں ہے, میں مجبور ہوں. مجھے کوئی ہے جو پکڑ کر کے جہنم میں بھی ڈالتا ہے, کوئی ہے جو جہنم سے بھی آزادی کراتا ہے, وہ ہے رب العالمین. وہ جان گیا نفس کے رب ہے جو میرا حاکم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے پوچھا ہے نفس بتا تو کون ہے, میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہہ دیا کہ تو ہے, میں ہوں. اس کا مطلب نفس کا کبھی گھمنڈ ٹوٹتا نہیں ہے. اس لیے جو انسان جو اتراتا ہے جب وہ نیک بن جاتا ہے, تھوڑے سے اچھے کام کر لیتا ہے, یا برا ہی ہو رہے لیکن ہمیشہ برا ہو یا اچھا ہو, کبھی بھی انسان کو اپنی غلطی اسے نظر نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس ہمیشہ یہ کہہ رہا ہے تو ہے, میں ہوں, میں تو دودھ کے اندر نایا ہوا ہوں, میں نیک ہوں. یہ ساری دنیا جو ہے یہ گنہگار ہے, اس کو دیکھ وہ کیا کر رہا ہے, وہ دیکھ کیا کر رہا ہے. کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے. وہ کون کہتا ہے جو میں گنہگار ہوں؟ وہ عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں, وہ کون کہہ رہے صدیق اکبر کہہ رہے, وہ کون کہہ رہے حضرت عثمان غنی کہہ رہے, وہ کون کر رہے, وہ امام حسن اور حسین کر دے کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب کائنات قیامت کے دن رسوا مت کرنا, اے رب کائنات تجھے مجھے معاف کر دے. جس خدا اور رب قدوس نے جو ہے اہل بیت اطہار کو, نبی معظم کو اللہ تعالیٰ نے ستھرا فرمایا ہے, گناہوں سے پاک فرمایا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے کہہ رہے اللہ تو میری لاج رکھ لینا, اللہ تو مجھے بخش دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو عقل اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں گنہگار ہوں. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان سے بڑھ کر کے پاک ہستی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو کہ میں بہت بڑا پاپی ہوں. اور ہمارے اندر فرق دیکھیے, ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تو کتنا بڑا نیک ہو گیا ہے, کتنی تیرے پاس اچھائیاں ہے, کتنی تیرے پاس خوبیاں ہے, بہت کچھ ہے تیرے پاس. یہ دیکھ یہ نماز نہیں پڑھتا, وہ لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوا, وہ حرام کا کھا رہا ہے, وہ گنڈا گردی کر رہا ہے, یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے. پر تو اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اس لیے نہیں دیکھتا کہ نفس جو ہے اتنا موٹا نفس کو ہم نے اپنے آپ کو کر لیا ہے کہ ہمیں سامنے والا نظر نہیں آ رہا ہے, ہم خود اپنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سوچ رہے مجھ سے اچھا کوئی نہیں. یہ ہمارا نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نفس کو کھڑا کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں. تو نفس نے کہہ دیا کہ تو ہے, میں ہوں. اللہ تعالیٰ تو اور جانتا ہے. اللہ رب العزت نے نفس کو پھر فرشتوں سے کہا, فرشتوں میں اس کا علاج جانتا ہوں, توڑ جانتا ہوں میں اس کا. کہا مولا کیا کریں؟ بولا پھر لے جاؤ, اب اسے عذاب نہیں دینا, اب سزا نہیں دینا. بولا کیا دینا ہے مولا؟ تو کہا اسے بھوکا رکھ دو, اسے پیاسا رکھ دو. اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے 100 سال تک نفس کو لے گئے اور اسے مارا پیٹا نہیں, آگ کے اندر جلایا نہیں, قید کر دیا. اور قید کرنے کے بعد اسے بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا. 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور کہا نفس بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. تو نفس نے کہا اے اللہ تو میرا رب ہے, میں تیری مخلوق, تیرا بندہ ہوں. اب کہہ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے فرشتوں یہ نفس اب انسان کو عطا کر دو تاکہ میرے بندے جان جائیں کہ نفس جب تمہیں بہکائے, جب تمہیں حیران کرے تو اس وقت تم ماہ رمضان مہینے کے اندر روزے رکھ لو اور روزے کی پابندی کر لو, نفس تمہارا غلام بنتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر تم نفس کو غلام کر لیا پھر تم اس کے غلام بن گئے, جیسے ہی روزہ کھل گیا پھر غلام بن گئے تو پھر تم پہ غالب آ جائے گا. اس لیے تم نے اس کو کنٹرول میں کر لیا ہے تو ایسا کنٹرول میں دبوچ کر کے رکھو کہ تو نے جب میں تجھ پہ 12 گھنٹہ تجھ پہ قابو کر پایا تو میں اور بھی زیادہ تجھ پہ قابو کر سکتا ہوں. اس لیے اللہ والے جب اپنے نفس کے اوپر قابو کرتے تھے تو ایک ہی اس کے پاس ہتھیار تھا, وہ تھا روزہ, وہ تھا بھوک, وہ تھا بھوک سے وہ کرتے. جتنے بھی ائمہ, جتنے بھی اولیاء آئے ہیں وہ چلہ کشی کراتے تھے. چلہ کشی کیا ہے؟ وہ رکھاتے تھے, بھوک سے رکھتے تھے, روزوں سے رکھواتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان گیا اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جوان ہو گیا ہوں لیکن نفس ہے, میں کہیں بہک نہ جاؤں, کہیں گناہ نہ کر لوں. یا رسول اللہ اتنی بھی رقم نہیں کہ میں شادی کر لوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی شادی ہے اس کا طور کہ نفس بہکا رہا ہے, شادی کر لے, جوان ہو گیا. کہا یا رسول اللہ اتنا بھی نہیں کہ میں اپنے آپ کو سنبھال پاؤں.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور نفس غالب آ جائے گا تو ایک کام کا تو روزہ رکھتا رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے نفس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو پتا چلا کہ نفس کا اگر کوئی توڑ ہے تو بھوک اور پیاس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک اور پیاس کا جو حکم دیا ہے وہ ہم پہ ظلم نہیں کیا معاذ اللہ، وہ ہم پہ رحم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم پہ اپنا فضل کیا ہے، اپنا محبت کی ہے کہ میرے بندے تو روزہ رکھ لے، تو روزہ رکھ لے گا نفس تیرا غلام ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ یار میں روزہ رکھتا ہوں تو چکر آ جاتے ہیں، روزہ رکھتا ہوں تو دھمکا ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہوں تو کام نہیں کر پاتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے سے پہلے شعبان کے اندر ایکسرسائز کر لو، کم کھاؤ، عبادت زیادہ کرنے لگو، اپنے آپ کو کرو، اور نفس کو تمہیں غلام بنانا ہے۔ جب تمہارا ویسن ہے کسی چیز کا، نشہ ہے تو اسے چھوڑ دو، اور رمضان کے اندر یہ آ گیا تو جب تم اتنے گھنٹے قابو پا گئے اس کے بعد مت کھاؤ، نفس تمہارا غلام بن جائے گا۔ اب جو ہے یہ آنا کہ اب مجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور حقیقت میں ہوتا بھی ہے بھائی، جب ہوگا نہیں تو آدمی رکھ لے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ نفس امارہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ کیا کرے گا آپ کی باڈی کے اندر وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا کہ آپ کو ہلا کر کے رکھ دے گی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے حملہ کرنا ہے، اس سے فائٹ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، جو بھی ہو جائے، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ روزے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھنے سے طاقت بڑھتی ہے، طاقت گھٹتی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے تندرستی آتی ہے، بیماری نہیں آتی ہے۔ اب ڈاکٹر کو دیکھ لو، جب کسی کا آپریشن کرنا ہے تو ڈاکٹر بولے گا بھوکا رہو، 24 گھنٹے کھانا پینا نہیں ہے۔ ارے بھائی آپریشن کرے گا تو کاٹے گا، چیرے گا، پیٹے گا، خون نکلے گا بہت سارا، تو کھا پی کر کے ڈٹ کے پیٹ بھر کے آئیں گے۔ جب آپریشن کرے گا تو الرجی ملے گی، کھانا ہوگا تو ہمت رہے گی۔ یہ کون سی بات ہوگی بھوکا لے کر کے آؤ؟ اسے معلوم ہے کہ بھوک کے اندر کیا فائدہ ہے، بھوک کے اندر سے کیا کیا جو ہے فائدے ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کا یہ سودا ہے کہ ہمیں آپریشن کے اندر اس کو کیا کرنا ہے۔ تو بھوکے رہنے سے انسان جو ہے نہیں ہوتا، اور آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ آدمی جب بڑی عمر چاہتا ہے، لمبی عمر چاہتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، گیس ہو رہا ہے، ڈائبٹیز ہو رہی ہے، کیا کیا تکلیفیں ہو رہی ہے، اب وہ سوچ رہا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تو کم کھایا کر، تو بیماریاں تجھ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے نبی نے پہلے ہماری تربیت کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے زیادہ جیوں میں، زیادہ میری عمر ہو، تو آپ سائنس پڑھ لیں، ڈاکٹروں سے پوچھے، جو جتنا بندہ کم کھائے گا وہ زیادہ جیے گا بھی اور بیماریوں سے وہ دور رہے گا، اور جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا جلدی مریں گے، جلدی بیماری آپ کو پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہمیں پورے مکمل طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ استاذوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکتی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو مولا ان کے گناہ صغیرہ کو کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں عمروں میں برکتی عطا فرما، ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے، قرض والوں کو قرض سے رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، جن کی روزی ہے مولا اس میں برکتی عطا فرما، نماز پڑھنے کا شوق و جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ نفس کے اوپر کچلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ نفس کی غلامی سے ہمیں آزاد عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ بار بار ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزا اللہ عن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علينا الا البلاغ برحمتک.